حالت حمل کے اندر علماء نے لکھا حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ جنت کے تذکرے پڑھیں، سورہ رحمان کی تلاوت کرے، سورہ مریم کی تلاوت کرے، درود پاک کی کثرت کرے، اسے ٹینشن نہ دو، اسے غم نہ دو اور اسے مصیبت میں نہ ڈالو۔ اور یہاں کیا مصیبت ستواتا ہے مسلمانوں کے یہاں، بیچاری سسرال میں خدمت کرتے کرتے گھٹ گئی ہے، اب ماں کے یہاں، اب ماں یہ کہتی ہے ساس کی خدمت کر کر تیرا کیا برا حال ہو گیا، سسر کی خدمت کر کر اور نڑند بھاوت کی خدمت کر کر، دیور دیورانی کی خدمت کر کر تیری کیا حالت ہو گئی۔ اب سوفے میں بیٹھنا، ٹائم ٹائم پر یہ پیٹ کی جہنم کی آگ بجھانے کا سامان، دودھ کی پیالیاں ملے گی، ہاتھ میں ریموٹ ہے اور بچوں کو وارننگ دے دی گئی ہے، خبردار بچی ظلم کی چکی میں پس کر آئی ہے، وہ اپنے من پسند چینل کو دیکھے گی، وہ اپنے من پسند جو ہے کارٹون کو اور فلموں کو دیکھے گی۔ جو ماں رنڈیوں کا ناچ دیکھے، جو ماں ناچ گانا دیکھے، جو ماں ایسا گانا، ایسی موسیقی جس کو آقائے دو عالم خاتم الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں گندے گانے سنے گا قیامت کے دن شیش پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ایسی رنڈیاں جن کی شرمگاہیں قیامت کے دن ان کی پیشانی کے اندر ہوگی اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے گندی بدبو اور گندا مواد نکلے گا۔ جہنم کی جہنمی کہیں گے اے اللہ اس سے بڑے جو عذاب کا ڈویژن ہے، اس کا بڑے جو عذاب کی منزل ہے وہاں بھیج دے۔ ارے کمینو، جس کو تم ہیروئن کہہ رہے ہو، جس کی گولی چمڑی پر، جس کے پاخانے کی جگہ اچھالنے پر، جس کے دودھ کی جگہ گھمانے پر، جس کے کولے گھمانے پر تم مر رہے ہو، قیامت کے دن تم انہی رنڈیوں کے ساتھ جہنمی کتوں کے ساتھ رہو گے اور وہ جہنمی لوگ کہیں گے اے اللہ بڑے ڈویژن کا، بڑے درجے کا عذاب سے دے، لیکن اس رنڈی کے ساتھ مجھے نہیں رکھنا، اس لیے کہ اس کی شرمگاہ سے جو لاوا نکل رہا ہے، جو بسلیل نکل رہا ہے، جو بدبو نکل رہی ہے، وہ سام کے ڈسنے اور بچھو کے ڈسنے اور جہنم کے عذاب اور انگاروں سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ ہے ہیروئن صاحب، اور اس کو حاملہ عورت کو دکھایا جا رہا ہے، وقت پر کھا رہی ہے، آنکھوں سے زنا کے مناظر، کپڑے اتارنے کے مناظر، شہوانی مناظر دیکھ رہی ہے۔ ارے سائنس نے، میڈیکل نے ترقی کی، کہا کہ ماں کے اخلاق، ماں کے کیریکٹر اور ماں کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب کو معلوم ہے سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو چکا ہے، عذاب کا سافٹ ویئر آپ نے بنا دیا، انٹر دبایا، تو آپ نے دعا کی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ عذاب تو دے رہا ہے لیکن ایک میل فیمیل ہندو کو باقی نہ رکھنا، ایک جوڑے کو خدا رسول کے باقی جوڑے کو باقی نہ رکھنا، دشمن کو باقی نہ رکھنا۔ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے عذاب دے، اللہ جسے چاہے بچائے۔ اے نو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ ہم نے تو تمہیں کہہ دیا ایک کشتی بناؤ اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں رکھو اور مسلمانوں کو اس کے اندر رکھ لو۔ یہ تم نے کیوں کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ ایک پریوار غیر مسلموں کا نہ ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا انک ان تذرهم، ایک جوڑا باقی رہے گا، وہ ایک جوڑا 100 جوڑوں کو پیدا کرے گا، یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور پھر ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے کفر کے جراثیم، ان کے بغاوت کے جراثیم، ان کے خدا رسول کے دشمنی کا جو بیکٹیریا ہے وہ ان کے اولاد کے اندر منتقل ہوگا۔ جو ماں سوفے کے اوپر بیٹھ کر حالت حمل کے اندر یا دودھ پلاتے ہوئے بچے کو رنڈیوں کا ناچ دیکھے، گانا دیکھے، فلم دیکھے، کیا ہے فلم